الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دینی بھائیوں بزرگوں، ابھی جیسا کہ ہمارے یہاں ان دنوں میں شادیوں کا رواج عام ہے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں یہ وہ آیت ہے جو ہر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اس آیت کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر ہم اللہ سے حقیقی معنی میں جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈریں گے تو ہی ہم مسلمان کہنے کے قابل ہیں، تو ہی مسلمان ہمیں کہا جا سکتا ہے۔ نکاح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ہدایات ہیں، ان ساری ہدایات پر اگر ایک مسلمان عمل کرے تو نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے وہ خوشگوار گزرے گی۔ سنتوں کے مطابق اگر ہمارے نکاح ہو جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سنتوں میں برکت ہوتی ہے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، تو برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ آج معاف کریے گا، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا بتائے ہیں تو وہ صرف خطبہ اور ایجاب کی حد تک باقی رہ گیا، باقی ساری رسومات، قبیلوں کی رسومات آ گئی، ہمارے نکاحوں میں برادران وطن کی رسومات آ گئی۔ جس نے جیسا نیا کام کیا، نیا پروگرام بنایا، نیا فنکشن تیار کیا، جیسے جیسے ایکٹیویٹیز ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے آج کا مسلمان ان نئی نئی ایکٹیویٹیز میں ڈھلتا جا رہا ہے۔ فلاں نے ایسا کیا تو ہم ایسا کریں گے، فلاں نے ویسا کیا، تو تقابل ہو رہا ہے، تقابل۔ پرانے لوگ جانتے ہوں گے، ہم نے اپنے بڑے علماء سے سنا ہے کہ پہلے نکاح کے اندر جہیز کے بجائے سونا دیا جاتا تھا، عام طور پر بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں سونا بہت دیتے تھے دلہن کے ساتھ، اس کا رواج چل پڑا تھا۔ لیکن جب علماء نے دیکھا کہ یہ سونا غریبوں کو اب مشکل پڑ رہا ہے دینے میں، دلہنوں کے ساتھ بہت بڑی مقدار میں سونا دیا جاتا تھا، جو جتنا بڑا مالدار ہوتا تھا وہ اتنی بڑی اپنی حیثیت کے حساب سے دلہن کے ساتھ داماد کو اور دلہن کو سونا دیتا تھا۔ تو وہ آج علماء کہہ رہے ہیں وہ تو بھی ایک اچھی چیز تھی۔ وجہ کیا کہ وہ زیور کی شکل میں اور سونے کی شکل میں جاتا تھا تو محفوظ رہتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ وہ پیسے جب ان کے پاس سونے کی شکل میں، زیور کی شکل میں دلہن اور دولہے کے ساتھ جاتا تھا
تو اس سے بڑا کام کر لیتے تھے. لیکن آج کا یہ نیا جو طریقہ جاری ہوا ہے جہیز وغیرہ کا، تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، صرف دکھاوا ہے، ایک ڈیکوریشن ہے، صرف دکھاوا ہے، دکھاوا. ٹھیک ہے، ہم داماد کو ہدیہ دے رہے ہیں، اور ہدیے کے تعلق سے کیا ہے، ہدیہ دو تو ہدیے میں دکھاوا مت کرو. بیٹی کے ساتھ کچھ چیزیں دے رہے ہیں تو ایسی دو جو اس کی ضرورت کی ہے. لیکن آج بلا ضرورت ہماری شادیوں میں، ہمارے پروگراموں میں جو خرچ ہو رہا ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے، اور کام کی چیزیں دینے کے بجائے فضولیات کی چیزیں دی جا رہی ہے. اور الٹا معاملہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو دینے کا من چاہ رہا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، تو بیٹی کے ساتھ ایسی چیزیں دیجیے جو اس کو مستقبل میں کچھ کام لگے. کچھ چیز بنا کر اس کو دے دیے، ممکن ہے کہ آئندہ حالات ایسے بن جائے کہ وہ چیز اس کو ضرورت پڑ جائے اس چیز کی، پیسوں کی شکل میں دے دیے، لیکن ہم بلا وجہ ضرورت سے زائد چیزیں دے رہے ہیں. ایک شادی کی کارگزاری سامنے آئی کہ دلہن کے ساتھ 100 جوڑے دیے. کتنے؟ 100 جوڑے دیے گئے شادی میں. 50 جوڑے دیے جا رہے ہیں، 70 جوڑے دیے جا رہے ہیں. اتنے کپڑوں کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ ہم عام طور پر اپنی زندگی میں روزمرہ کے جو کپڑے استعمال کرتے ہیں تو 5 سے 6 جوڑی بہت ہو گئی. پہلے ہمارے پرانے لوگ 3-4 جوڑی میں پورا گزارا کر لیا کرتے تھے. بہت ہو گیا، 5-10 جوڑی بہت ہو گئی. لیکن 50-100 جوڑے دیے جا رہے ہیں. شادی سے پہلے کے جو رسومات اور خرافات ہمارے معاشرے میں ہیں، رسم کے نام پر پورے قبیلے کو جمع کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے ہال خریدے جا رہے ہیں، بڑے بڑے منڈپ اور پنڈال لگائے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے اخراجات کیے جا رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے رسم ہو رہے ہیں بعض جگہ پر، اتنے رسم کے خرچے میں 5 غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. اتنے رسم ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے. عقد سے پہلے کے زبردستی کے کھانے، ہلدی کا کھانا، اور نہ جانے کون کون سے کھانے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ اٹھا کر دیکھیے، سیرت دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا بالکل بوجھ مسلمانوں پر نہیں ڈالا ہے. یہ تو اپنی من گھڑت روایات ہے کہ ٹھیک ہے، شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ آپ لڑکی والے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، خوشی کے موقع پر اپنے مہمانوں کو مدعو کرنے کی اجازت ہے. اگر لڑکی کا باپ اپنی خوش دلی سے، دیکھیے یہ قید لگا رہے ہیں فتوے کی روشنی میں، لڑکی کا باپ اپنی خوش دلی سے اگر آپ کو کھلا رہا ہے 200 300 400 مہمان، اور ہمیں بھی دعوت دے رہا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ خوش دلی سے، اس پر کوئی بوجھ نہیں ہو رہا ہے، اور وہ پورے اطمینان سے کھلا رہا ہے، تو گنجائش ہے، کھا سکتے ہیں. لیکن زبردستی بوجھ بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے 500 مہمان رہیں گے، اتوں کو تو کھلانا پڑے گا. اب اس کی حیثیت 100 مہمانوں کو کھلانے کی بھی نہیں. اب جب 500 کی قید لگا دیے تو ظاہر سی بات ہے وہ منع تو نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے اگر میں 500 مہمانوں کا منع کر دوں گا تو یہ سامنے والے بولیں گے کہ پارٹی میں کچھ دم نہیں ہے اور رشتہ ٹوٹنے کی بات آ جائے گی. اب وہ کیا سوچتا کہ بیٹی کا رسم بھی ہوا ہے، رسم میں ہم نے 1.5 لاکھ روپے خرچہ کرے ہوئے ہیں، ابھی 500 لوگوں کی ڈیمانڈ کر رہے، کیسا کرتے؟ تو گھر میں مشورہ ہوتا. گھر میں مشورہ ہونے کے بعد گھر والی بولتی میرے پاس 50-60 ہزار روپے کی چیزیں ہیں، یہ گروی رکھ دیں گے یا اس کو بیچ ڈالو. پھر میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ بچت گھر اسکیم چالو ہے محلے میں، تو کچھ بچت گھر اسکیم سے اٹھا لیں گے. 2 ویلر ہے، جس 2 ویلر پر ایک باپ محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اپنے بچوں کا گزر اوقات کرتا تھا، وہ 60-70 ہزار کی 2 ویلر وہ بیچ دیتا. تو شادی تو کیا ہے گھر میں؟ شادی تو خوشی کا موقع ہے، شادی کے معنی ہی خوشی ہے. شادی کو اس انداز میں بنا دیا گیا کہ وہ شادی کے نام پر بربادی ہو گئی پوری گھر کے اندر. تو ہم بھی، ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر میں بھی بیٹے ہیں، ہم کسی کی بہو، کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لا رہے ہیں تو کل کو ہماری گھر کی بیٹی بھی کسی کے یہاں بہو بن کر جائے گی. اگر دونوں حضرات یہ طے کر لے کہ ہمیں اپنے نکاح کو اپنی حیثیت کے مطابق سادہ اور شریعت اور سنت کے مطابق کرنا ہے، اگر یہ سب مل کر طے کر لے تو بتائیے کیا فضول خرچیاں ہمارے یہاں سے نہیں نکلے گی؟ ضرور نکلے گی. ایک مولانا صاحب نے بیان میں کہا کہ عجیب عجیب طرح کی رسومات اور عجیب عجیب طرح کی روایات ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہے. ایک عورت، سنیے آپ کو بھی بڑا تعجب ہوگا، ایک عورت جو زکوٰۃ کی مستحق ہے،
کیسی ہے؟ زکوٰۃ کی مستحق ہے، اور اس کے لڑکوں کی شادی ہے۔ شادی کس کی ہے؟ لڑکوں کی۔ اب وہ محلے میں لوگوں کے گھروں پر جا کر بھیک مانگ رہی ہے۔ شادی کس کی ہے؟ لڑکے کی ہے۔ دو لڑکوں کی شادی ایک ساتھ طے کی، تو پوچھا کہ بھئی لڑکے کی شادی میں تو خرچہ اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے، تو آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ بولے وہ ہم نے جہاں رشتہ طے کرے نا، تو وہ مہر کے اندر ہم نے مہر فاطمی طے کرے۔ بولے کیوں؟ تو بولے ان کے وہاں رسم و رواج ہے، سب بیٹیوں کا انہوں نے مہر فاطمی طے کرے تھے، تو یہ دو میرے جو بیٹے ہیں نا، ان کا بھی زبردستی مہر فاطمی۔ اب مہر فاطمی کی رقم نکالیے آپ، 1 لاکھ کے اوپر جا رہی ہے، اور وہ عورت زکوٰۃ کی مستحق ہے۔ اب مہر باندھنے کے لیے وہ کیا کر رہی ہے؟ محلے میں چندہ کر رہی ہے، محلے میں مانگ رہی ہے۔ کہا کہ اگر وہ مہر فاطمی نہیں دیے تو رشتہ ٹوٹنے کی کیا ہے؟ خدشات ہے، کہ مہر فاطمی اگر ان کی لڑکیوں کو نہیں دیا گیا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ علماء سے پوچھئے، آج کے حساب سے 2500 2000 بھی مہر باندھ دیے تو مہر ادا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح آپ اٹھا کر دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا موقع تھا، جو چیز میسر تھی اس کے حساب سے کیا کر دیا؟ مہر طے کر دیا۔ ولیمے کا انتظام، آج ولیمے کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے، ولیمہ سنت ہے، لیکن سنت کے نام پر آدمی حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، سنت کے نام پر حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی جمعہ میں کہا تھا، ترجیحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت میں کون سا حکم کیسا ہے، اس کو سمجھنا، اور اس کے مطابق ٹھیک ہے ہماری حیثیت ولیمہ کھلانے کی پورے گاؤں کو ہے تو کھلائیے۔ دیکھیے ہم منع نہیں کر رہے، اگر ہم بآسانی، ہماری آمدنی اتنی ہے، اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم پورے گاؤں کو، پورے رشتہ داروں کو، متعلقین کو ولیمہ کھلا سکتے ہیں، بشرط ہے کہ حلال طریقے سے ہو، تو شریعت میں گنجائش ہے۔ آپ 10 بکرے ذبح کیجئے، 100 بکرے ذبح کیجئے، آپ کے اندر جتنی، لیکن اسی ولیمے کے، سنت ولیمے کے لیے آپ سودی قرض بینکوں سے اٹھا رہے ہیں، لوگوں سے لون پر پیسے لے رہے ہیں، بیاج سے پیسے اٹھائے جا رہے ہیں، تو کیا ایسا ولیمہ کھانا اور کھلانا کوئی مفتی اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ بولے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ ایسے ولیمے کو کھانا اور ایسے ولیموں کو کھلانا کیا صحیح ہے؟ ابھی مولانا ابو طالب رحمانی صاحب مسلم پرسنل اللہ کے ذمہ دار ہیں، ان کا بیان سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے۔ وہ ایک جگہ بیان کر رہے تھے، اور بیان میں انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان روتے روتے میرے پاس آیا اور کہا کہ مولانا میرے شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میں 2 بچے کا باپ ہو گیا ہوں، میں نے ولیمہ کرایا تھا، میں نے پریشر میں کرایا تھا، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، اور بڑا ولیمہ کرایا، آج 3 سال مکمل ہو گئے، میرے گھر میں 2 لڑکے ہو گئے، لیکن آج تک وہ قرضہ مجھ سے نہیں پھٹا۔ 3 سال ہو گئے، لیکن آج تک کہ میں ولیمے کا قرضہ چکا رہا ہوں۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے ہمارے معاشرے کی؟ میرے بھائیوں، ہم ایک آدمی کو یہ بتائیے، آپ ایک آدمی کو آج کے دور میں 20 بائی 30 کا پلاٹ خریدنا ہو تو کتنے جتن اس کو کرنا پڑ رہے ہیں، کتنی محنت اس کو کرنا پڑ رہی ہے، اور ہم اسی 20 بائی 30 کے پلاٹ کی یا 1200 کے پلاٹ کی رقم کو صرف چند گھنٹوں میں، اب 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، صبح سے لے کر دوپہر تک کے مہمان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، صرف 3 4 5 گھنٹے کی مدت میں اتنی بڑی رقم فضول خرچی میں ضائع کر دیتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ جہیز کے نام پر جو دی جانے والی چیزیں ہیں وہ سڑ جاتی ہیں گھروں میں، لیکن استعمال میں نہیں آتی۔ آج جہیز میں اتنی چیزیں دی جا رہی ہیں کہ گھر میں رکھنے جگہ نہیں ہے۔ ہمارے رشتہ دار بمبئی میں، تو شادی کے متعلق پتہ چلا کہ جہیز میں جو چیزیں دی گئی ان کو، وہاں تو بمبئی میں چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے ہیں، وہاں آدمی کو سونے کے لیے جگہ مل جائے تو یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت کی بات ہے۔ بعض مکانات ایسے ہوتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ جہیز میں جو چیزیں آئی دلہن کے ساتھ، تو ان کو بیچنا پڑی وہ چیزیں۔ دلہن کے ساتھ اتنی چیزیں دی کہ ان کے گھر میں رکھنے جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے بیچ دیے اس کو، کہ کپاٹ بیچ دیے، الماری بیچ دیے۔ لیکن اب ان کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ ہم جس گھر میں اپنی بیٹی کو بھیج رہے، ان کا گھر اتنا کشادہ، اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہمارے اتنے آئٹم جو لوگوں کو بتانے کے لیے ہم نے خریدے ہیں
اس گھر میں نہیں سمائیں گے تو اس کو قیمت کی شکل میں کچھ دے دیا جاتا، سونے کی شکل میں کچھ دے دیا جاتا۔ تو اصل کس موقع پر کون سا کام کرنا چاہیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بیٹی کے ساتھ رخصت کرتے وقت اتنی فضول چیزیں دے دیتے کہ وہ زندگی بھر اس کے کام آنے والی نہیں رہتی، اور ہزاروں روپے کی وہ چیز رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موقع کی مناسبت سے ہر چیز کو سمجھنا، اپنی شادیوں میں کون سی چیز کرنا چاہیے کون سی نہیں، علماء سے رائے لیجئے۔ معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھیں گے تو ہم نے کئی مرتبہ کہا، اگر آپ سماج اور سوسائٹی کو دیکھ کر اپنے دن رات گزاریں گے تو یہ سماج اور سوسائٹی جو ہے تو شریعت کے مطابق ہمیں چلنے نہیں دیں گے۔ اگر دوسرا لفظ استعمال کریں تو لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، نہ پیدل چلن دیتے نہ گھوڑے پہ بیٹھن دیتے، یہ دوسری تعبیر اس کی استعمال کرے گی۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک باپ اور بیٹا راستے سے جا رہے تھے، سنا ہوگا آپ نے اس سے پہلے بھی، ان کے ساتھ میں ایک گدھا تھا، تو وہ تینوں پیدل جا رہے تھے، یعنی وہ دونوں پیدل اور ساتھ میں گدھا بھی تھا۔ تو کسی نے کہا کیا بیوقوف لوگ ہیں، ساتھ میں سواری ہے اور پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ تو آپ بیٹے کو سمجھ میں آیا تو بیٹے نے کہا کہ ابا تم بیٹھ جاؤ، میں اس کو ہانکتا ہوں چلاتا ہوں۔ تو بیٹے نے باپ کو بٹھا دیا۔ تھوڑے آگے گئے تو کہا کہ کیسا ظالم باپ ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا اور خود سوار ہو گیا۔ اب بیٹے نے کیا کیا، باپ نے کیا کیا، بیٹے کو بٹھایا۔ پھر تھوڑا آگے گئے تو ایک ملا ملنے والا، اس نے کہا کیسا ظالم بیٹا ہے، بولے بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا اور خود جو تو جوان ہو کے سواری پر سوار ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ٹینشن میں بولے یار بغیر سواری کے چلو، پیدل لے کے چلو تو بھی مسئلہ، ابا کو بٹھائے تو بھی مسئلہ، بیٹا بیٹا تو بھی مسئلہ۔ اب انہوں نے کیا کیا، ٹینشن میں وہ گدھے کو اپنے کاندھے پہ لے کے چل رہے ہو۔ پھر آگے گئے تو لوگوں نے بولے کتنے بیوقوف لوگ ہیں، بولے کہ سواری پہ خود بیٹھنا چاہیے تو اس کو اپنے کندھوں پہ لے کے چل رہے۔ تو کوئی موقع ایسا نہیں رہے گا کہ لوگ ہم کو چھوڑیں گے اور بخشیں گے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق چلیں گے تو محفوظ رہیں گے اور برکتیں دن رات اور ہماری زندگی میں رہے گی۔ شریعت ہی میں ہماری نجات ہے، شریعت کے اوپر آپ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں برکت عزت عطا فرمائیں گے۔ قرآن کا اعلان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج آپ، میں نہیں کہتا، میں اشارہ دیتا ہوں آپ کو، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، اپنے گھر میں اپنی مستورات کو بٹھا کر تھوڑا سا مشورہ کیجئے، ہمارے یہاں پروگراموں میں جو اخراجات کیے جاتے ہیں کیا 99% یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے کہ نہیں؟ آپ خود غور کیجئے اس پر، ہم نہیں اس پر زیادہ تبصرہ کریں گے۔ ہماری شادیوں میں، ہمارے ولیموں میں، ہمارے پروگراموں میں ہم اللہ کو کتنے خوش کرنے والے کام کرتے ہیں اور اللہ کو کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، تو فیصد کسی مولانا کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارا دل بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ ہمارے ہونے والی شادی میں کتنے کام صحیح ہوئے اور کتنے کام غلط ہوئے۔ اگر ہم فیصد نکالنے جائیں گے تو میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہماری شریعت کی روشنی میں 10% 10 نمبر ہم کو ملیں گے اور 90 نمبر جو ہے تو شریعت کی خلاف ورزی میں ہم کو ملے گی۔ بڑے بڑے پنڈال لگائے جا رہے ہیں شادی سے 2 دن پہلے، اسی شادی میں جو ہے تو ٹیپ لگایا جا رہا ہے، نامحرم لڑکی یا لڑکے ناچ رہے ہیں، وہیں سے جو ہے تو تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور یہ تعلقات اتنے آگے بڑھ رہے ہیں شادیوں کے موقع سے کہ ایک باپ کو اپنی زندگی شرمندگی کے ساتھ گزارنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ انتظام کیے جا رہے باقاعدہ، ہلدیوں میں ڈی جے کا انتظام، ایک دن منوے کے دن ڈی جے کا انتظام، نامحرم لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ولیمے میں ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، اور اسی ویڈیو گرافی کو بنانے والا ایک غیر مسلم ہے، اگر مسلمان بھی ہو تو غیر محرم ہے، اور وہی غیر محرم جو ہے تو ہماری مستورات کو، لیڈیز کو، کیا دیندار کیا عوام و خواص سبھی کی مستورات اس ولیمے میں اس شادی میں شریک ہے، اور ان کی ویڈیو گرافی جو ہے تو بعد میں تماشا بن کر جیسا پکچر دیکھا جاتا ہے ویسے پوری فیملی کے لوگ، دلہن والے بھی دیکھ رہے، دولہے والے بھی دیکھ رہے۔ اب تو نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ہمارے اندر سے حجاب اتنا ختم ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ سگا باپ اور سگا بھائی اپنی دلہن کا اسٹیٹس رکھ رہا ہے، اپنی بیٹی کا اسٹیٹس رکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہوئی ہے، اور کھلے عام جو ہے تو دلہن کو بتایا جا رہا ہے، اسکرین پر جو ہے تو دلہن کو دکھایا جا رہا ہے۔ کیا یہ اسلامی شادی ہے؟
کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ پھر نتیجہ کیا نکلتا دیکھیے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ برکت والا نکاح ہے جو وہ ہے جو سادہ سیدھا ہو، اور جس نکاح میں فضول خرچی کی جائے گی، شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے گی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوتا، طلاق کا سرٹیفکیٹ یا خلا کا سرٹیفکیٹ قاضی صاحب کو بنانا پڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، وکیلوں کے چکر کاٹے جاتے ہیں، کورٹوں میں جایا جاتا ہے، کیوں؟ اس کی بن رہی نہیں، اس کی آپس میں میاں بیوی کی جم رہی نہیں، وہ گھر میں نہیں رہنا چاہتی، الگ رہنا چاہتی۔ یہ سارے واقعات کیوں؟ کیا آپ نے اس پر غور کیا؟ اس وقت مسلم معاشرے میں اور مسلم سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ خلا اور طلاق کی نوبتیں آ رہی ہے، آپ کو کسی بھی جگہ تحریر کر کے دے سکتا ہوں، اس کی سب سے بڑی اور واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو شریعت کے مطابق کرنا چھوڑ دیا۔ اگر نکاح شریعت کے مطابق ہوں گے، زندگی میں نکاح کے بعد جو برکتیں ہوتی ہیں وہ برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ نکاح کو سکون کا ذریعہ کہا ہے، لیکن ہمارے نکاح بجائے سکون کے بربادی کا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں، آسانی کے بجائے ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے مطابق شادیاں نہیں ہو رہی، شریعت کے مطابق نکاح نہیں ہو رہے۔ اس لیے دوستو کوشش کیجئے، حدیث میں معیار دے دیا گیا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نکاح عام طور پر 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، کہ مال کی وجہ سے، لمالها، دوسرا کہا خوبصورتی کی وجہ سے، اور تیسرا کہا کہ حسب نسب کی وجہ سے، اور چوتھا کہا کہ دینداری کی وجہ سے۔ مال ختم ہونے والی چیز ہے، آدمی آج کروڑ پتی ہوتا کل روڑ پتی بن جاتا۔ وہ حسن و جمال، کتنی آج گڑیاں ایسی ہیں جو اپنے زمانے کی جو ہے تو حسن و جمال کی ملکہ وہ سمجھی جاتی تھی، لیکن آج کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کتنے نوجوان ایسے تھے جو اپنے حسن و جمال پر نخرے کرتے تھے، آج کوئی پوچھنے کے لیے بھی ان کو تیار نہیں ہے۔ حسن ختم ہونے والی چیز ہے۔ حسب نسب، خاندان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، تقوی کا معیار اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ آخر میں کہا وَلِدِينِهَا، جہاں دینداری ہے وہاں لبیک کہیے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو دیندار بنائیے اور اپنے گھر میں دیندار بچیوں کو لائیے۔ اگر ماں باپ دیندار بچیاں تیار کریں گے تو آنے والی بہویں دیندار ہوگی، ماں باپ بچیوں کی تربیت نہیں کریں گے تو آنے والی بہویں بھی نافرمان ہوگی اور زندگی میں برکتیں نہیں ہوگی۔ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ علماء سے رہبری حاصل کرے، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا چاہیے، ایک ورک شاپ ہونا چاہیے اس کا۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ محلے کے ذمہ داروں نے مسجدوں میں نکاح کے موقع سے ورک شاپ رکھنا چاہیے اور گائیڈ کرنا چاہیے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا میرے بھائیوں، اگر صحیح تربیت نہیں کی گئی اور صحیح طور پر نکاح کا انعقاد نہیں کیا گیا تو ہمارے حصے میں سوائے بربادی کی کچھ نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ عمل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت